بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 47 مکار مجومی کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ماریا نے تلوار مار کر چور کا ایک پاؤں کاٹ دیا۔ چور ایک چیخ مار کر گھوڑے پر سے گر پڑا۔ ماریا نے کہا، اگر تم نے میری بات مان لی ہوتی اور مجھے غریب عورت کا زیور واپس کر دیا ہوتا تو میں تمہیں معاف کر دیتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اب تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل کر رہے گی۔ چور ریت پر پڑا ہوا تھا، اس کی کٹی ہوئی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے کوڑے کی روح، مجھے معاف کر دے، میں سارا زیور تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ ماریا نے کہا، اب میں تم سے زیور واپس لے رہی ہوں، تم زیور میرے حوالے نہیں کر رہے۔ ماریا نے گھوڑے پر سے نیچے اتر کر زیور اور نقدی کی پوٹلی چور سے چھین کر اپنے پاس رکھ لی اور چور سے کہا، اب میں تمہیں ایک ایسی سزا دوں گی جو چور کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ماریا نے تلوار مار کر چور کا دوسرا پیر بھی کاٹ دیا۔ چور چیخ مار کر تڑپنے لگا۔ ماریا نے کہا، تم ایک چور ہی نہیں بلکہ پتھر دل ظالم قاتل بھی ہو۔ خدا جانے تم نے زیور اور روپے پیسے کے لالچ میں کتنے بے گناہوں لوگوں کا خون کیا ہے۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ تمہارے دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں تاکہ دوبارہ کسی کی گھر چوری نہ کر سکو۔ یہ کہہ کر ماریا گھوڑے پر سوار ہوئی اور واپس چل پڑی۔ چور ریت پر تڑپتا رہ گیا۔ اس ظالم چور کی یہی سزا تھی جس نے ایک بے گناہ عورت کو اس کے مال سے محروم کیا تھا اور اس کے بالوں کو پکڑ کر زمین پر گھسیٹا تھا اور اسے مارا بھی تھا۔ ماریا گھوڑا دڑواتے ہوئے واپس شہر کے پاس آ گئی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو اسے حویلی کے باغ میں واپس آ کر باندھ دیا جہاں سے اس نے گھوڑا لیا تھا۔ یہاں سے وہ پیدل ہی مظلوم عورت کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سہ پہر کا وقت ہو چکا تھا۔ ماریا اس مصیبت زدہ عورت کے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا بیچاری عورت لٹنے کے بعد ایک جگہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ چور اس کی ساری پونجی لوٹ کر لے گیا تھا۔ اب اس بیچاری کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ماریا قدم قدم چلتی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے بڑی خاموشی سے کچھ کہے بغیر سونے کے زیورات کی پوٹلی عورت کے آگے پھینک دی۔ مصیبت زدہ عورت نے اپنے زیور کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اے خدا، میرا زیور واپس مل گیا، میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ ماریا کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے عورت سے کچھ نہ کہا اور وہاں سے خاموشی کے ساتھ واپس نکل آئی۔ اس کے دل کو بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے عورت کی خوشی اسے واپس لا دی۔ ایک بڑا ہی نیک کام کیا ہے اس نے۔ سچی بات بھی یہی ہے کہ دنیا میں وہی انسان اچھا انسان ہوتا ہے جو کسی دوسرے مصیبت زدہ انسان کے کام آتا ہے۔ پریشانی اور مصیبت میں کسی انسان کی مدد کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ انسان دنیا کی ساری دولت دے کر بھی وہ خوشی نہیں خرید سکتا، مگر نیک کام کرنے والے انسان کو خدا ایسی خوشیاں مفت میں دے دیتا ہے۔ ابھی کافی دن باقی تھا۔ دوپہر خوب لگ رہی تھی، دھوپ پڑ رہی تھی اور گرمی بہت تھی۔ ماریا نے سوچا کہ واپس جہاز پر جانے کی بجائے سمندر کنارے شہر کے باہر والی سرائے میں چل کر چوروں کے گروہ کا سراغ لگانا چاہیے۔ وہ شہر کی گلیوں اور تنگ بازاروں میں سے ہوتی ہوئی شہر کے مغربی کنارے پر آ گئی۔ چور کے کہنے کے مطابق یہاں بہت دور ہی سے اسے ایک سرائے نظر آئی۔ ماریا نے سوچا، ہو نہ ہو یہی وہ سرائے ہوگی جہاں چور نے کہا تھا کہ اسے ہیرے چور گروہ کا سراغ مل سکتا ہے۔ سرائے کے باہر چبوترے پر ایک موٹا یہودی بیٹھا لوگوں سے پیسے لے کر کھانا تقسیم کر رہا تھا۔ اب ماریا کو بھی بھوک لگ رہی تھی۔ ماریا چبوترے کے پاس آ گئی۔ موٹا یہودی مالک مٹی کی رکابیوں میں بکرے کا بنا ہوا گوشت ڈال کر گاہکوں کو دے رہا تھا۔ جب تک گاہک پیسے نہ دیتے وہ گوشت کی رکابی اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا۔ بھوک سے ماریا کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر موٹے یہودی کے ہاتھ سے گوشت کی رکابی چھین لی۔ موٹا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے شور مچا دیا، ارے پکڑو، میرے ہاتھ سے رکابی کون لے گیا؟ موٹے یہودی نے ایک مسافر کی گردن دبا لی۔ تم نے میرے ہاتھ سے گوشت کی رکابی چھینی ہے؟ لاؤ اس کے پیسے دو۔ مسافر نے بہت کہا کہ بھائی میں نے تمہارے ہاتھ سے گوشت کی رکابی نہیں چھینی، مگر موٹا مالک بلا کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے غریب دبلے پتلے مسافر کو مارنا شروع کر دیا۔ اب تو ماریا کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کمبخت خواہ ایک شریف آدمی کو مار رہا ہے۔ ماریا نے موٹے مالک کی گردن پر اس زور سے مکہ مارا کہ وہ بکھلا کر پیچھے مڑا۔ ارے ظالم، یہ مکہ کس نے مارا؟ ارے پکڑو، ارے مار ڈالا۔ جس مسافر کو اس نے پکڑ رکھا تھا وہ بھاگ گیا۔ ماریا نے پیچھے سے کچھ روٹیاں بھی اٹھا لی
اور بڑے مزے سے ایک تخت پوش پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ گوشت بڑے مزے سے بنا ہوا تھا۔ خوب کھا پی کر ماریا بھی اٹھی اور سرائے کے اندر جا کر ایک بینچ پر کونے میں بیٹھ گئی اور بڑے غور سے مسافروں کو تکنے لگی جو ادھر ادھر بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ یہ وہی سرائے تھی جہاں کفاکا اپنے چوروں کے ساتھ اکثر قہوہ پینے آیا کرتا تھا۔ اس سرائے میں اس نے ایک کوٹری بھی لے رکھی تھی۔ وہ یہاں نہیں تھا، کوٹری پر تالا پڑا تھا، کیونکہ جہاز میں سے خزانے کا صندوق چوری کرنے کے بعد کفاکا پہاڑوں میں اپنی کمینگاہ میں چلا گیا تھا۔ ماریا نے ایک ایک مسافر کو بڑے غور سے دیکھا۔ اچانک باہر سے ایک آدمی سرائے میں داخل ہوا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر سرائے کا موٹا مالک بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ اس آدمی نے موٹے کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ موٹا یہودی بیٹھ گیا تو وہ اجنبی آدمی منہ آگے کر کے اس سے باتیں کرنے لگا۔ ماریا نے سوچا کہ ان لوگوں کی باتیں سننی چاہیے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر دونوں کے پاس آ گئی۔ موٹا یہودی کہہ رہا تھا، جناب، میرا حصہ ابھی تک مجھ کو نہیں ملا۔ سردار سے کہنا کہ میں تو ان کا پرانا غلام ہوں، پھر اس بار مجھے کیوں بلا دیا گیا؟ اجنبی نے کہا، موٹے فکر نہ کرو، سردار تمہیں تمہارا حصہ ضرور دے گا، اگر کہو تو میں تمہارا حصہ ابھی تمہیں دے دوں۔ اور اجنبی نے خنجر نکال کر موٹے کی گردن پر رکھ دیا۔ موٹا یہودی کچھ گھبرا گیا، پھر مسکرا کر بولا، جناب، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ اجنبی نے کہا، چلو ابھی کھانا لاؤ، تمہاری جان بعد میں نکالوں گا، جو حکم میرے آقا۔ یہ کہہ کر موٹا یہودی سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں کھانا لگا دیا گیا۔ اجنبی کھانا کھا کر باہر نکل گیا۔ ماریا نے سوچا کہ اس آدمی کا پیچھا کرنا چاہیے کہ یہ کہاں جاتا ہے اور اس کا سردار کون ہے۔ اجنبی باہر نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور سمندر کے کنارے سے ہٹ کر شہر کے مکانوں کے پیچھے سے میدان کی طرف چلنے لگا۔ ماریا کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سرائے کے باہر بھی ابھی ایک سپاہی نے گھوڑا لا کر کھڑا کیا ہی تھا۔ ماریا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھ کر گھوڑے پر سوار ہو گئی اور اسے لے کر اجنبی مسافر کے پیچھے چل پڑی۔ گھوڑے کو غائب ہوتے دیکھ کر مالک نے شور مچا دیا، مگر وہاں کہیں اس کا گھوڑا تھا ہی نہیں۔ ماریا اجنبی مسافر کا پیچھا کرتے کرتے شہر سے باہر آ گئی۔ شہر سے باہر آ کر اجنبی مسافر ایک حویلی کے آگے کھڑا ہو گیا۔ خدا معلوم وہ اس حویلی میں کیا کرنا چاہتا تھا۔ ماریا بھی اس کے قریب ہی کھڑی ہو گئی۔ اجنبی مسافر نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ ایک عورت نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ اجنبی مسافر نے گھوڑے کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور حویلی کے دروازے میں سے ہو کر اندر چلا گیا۔ ماریا نے بھی گھوڑے سے اتر کر اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ اسی ہاتھما نے دروازہ کھول کر ادھر ادھر جھانکا، کون ہے؟ پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی حویلی کا دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ اس دوران میں ماریا حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ حویلی کے اندر ایک لمبی ڈیوڑی تھی، سامنے ایک دلان تھا۔ ماریا ڈیوڑی سے گزر کر دلان میں آئی۔ یہاں ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اندر سے آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماریا چپکے سے دروازے کے ساتھ ہو کر اندر آ گئی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تو اندر سے کسی نے کہا، یہ دروازہ کس نے کھولا؟ ہوا کا جھونکا ہوگا سردار۔ کمرے میں چوروں کا سردار کفاکا اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھا کھانے سے فارغ ہو کر قہوہ پی رہا تھا۔ ماریا اسے پہچان نہ سکی، اس نے کفاکا کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان میں وہ اجنبی مسافر بھی تھا جو ابھی ابھی سرائے سے نکل کر آیا تھا۔ اس اجنبی مسافر نے سردار سے کہا، کفاکا، سرائے کا موٹا آدمی دبی زبان میں آج اپنا حصہ مانگ رہا تھا۔ ماریا کو معلوم ہوا کہ سردار کا نام کفاکا ہے۔ کفاکا نے ایک کہکا لگایا اور کہا، معلوم ہوتا ہے اس کے آخری دن آن پہنچے ہیں جو مجھ سے اپنا حصہ مانگ رہا ہے۔ اجنبی بولا، اگر حکم ہو تو ابھی جا کر اس کی گردن اتار کر لے آؤں۔ سردار کفاکا نے کہا، نہیں، اس بیچارے کو کیا مارنا، وہ تو پہلے ہی آدھا مرا ہوا چوہا ہے۔ ہاں، ایسا کرو کہ اسے خزانے کی اشرفیوں میں سے تھوڑی سی اشرفیاں انعام کے طور پر دے دو، آخر یہ ساری سازش اسی قہوے خانے میں ہی تو ہوئی تھی۔ اجنبی مسافر نے کہا، جیسے آپ کی مرضی سردار۔ دوسرا چور بولا، لیکن سردار، اس طرح اگر ہم نے دوسروں کو اشرفیاں بانٹنا شروع کر دی تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، سارے کا سارا خزانہ ختم ہو جائے گا۔ سردار کفاکا نے مکہ لہرا کر کہا، کون ختم کر سکتا ہے میرے خزانے کو؟ میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس خزانے کو جہاز پر سے لوٹا ہے۔ میرے بہترین دوست اس مہم میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ خزانہ صرف میرے پاس رہے گا، اس کے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی سب میرا ہے۔ اگر پھر کسی نے زبان کھولنے کی جرت کی تو میں اس کی زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ تینوں چور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کفاکا نے کہا، میں موٹے یہودی سے ایک بات کر کے ابھی آتا ہوں، تم لوگوں میں سے کوئی یہاں سے نہ ہلے، شاید اسی وقت ہمیں کسی نئی جگہ ڈاکہ ڈالنے جانا ہو۔ سردار باہر نکل کر چلا گیا۔ ماریا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے خزانے کا سراغ مل گیا تھا، تو گویا وہ سردار کفاکا تھا جس نے جہاز پر رات کو حملہ کر کے خزانہ اڑایا تھا۔ ماریا دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے سوچا کہ ابھی جا کر امبر اور ناگ کو سارے حالات بتا دے تو اچھا ہے۔
لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ خزانہ کس جگہ رکھا گیا ہے۔ وہ یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ چور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اجنبی مسافر جو ہٹا کٹا چور تھا بہت غصے میں لگتا تھا۔ اس نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا، کفاکا کی یہ بات مجھے ہرگز پسند نہیں کہ وہ خزانے کی ساری دولت اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ آخر ہمارے ساتھیوں نے اپنی جان کس لیے قربان کی تھی؟ میں نے بھی اس چوری میں سردار کا ساتھ دیا تھا۔ جہاز کا بوٹ مجھے بھی قتل کر سکتا تھا۔ دوسرا چور بولا، میں مرتے مرتے بچا تھا۔ اگر میں جہاز پر سے چھلانگ نہ لگا دیتا تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ تیسرے چور نے کہا، سردار کفاکا لالچی اور ہڈ حرام ہے۔ خزانے کی دولت پر ہمارا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح سے دوسرے ساتھیوں کا ہے۔ اجنبی بولا، مگر میرے دوستو، میری ایک بات یاد رکھو، سردار کفاکا ہم لوگوں کو خزانے میں سے ایک ٹوٹی کوڑی تک نہیں دے گا۔ اگر اسے ضرورت محسوس ہوئی تو ہم سب کا خون کر دے گا، لیکن ہمیں ہمارا حصہ نہیں دے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اس نے یہودی کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ وہ شخص سردار کا پرانا دوست تھا اور اس نے ہمیشہ سردار کو فائدہ ہی پہنچایا تھا، مگر سردار نے لالچ میں اندھا ہو کر اسے بھی ہلاک کر دیا تاکہ وہ خزانے میں حصے دار نہ بن سکے۔ اب وہ ہم لوگوں کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے گا۔ ایک چور نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ہم سردار کفاکا سے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ دوسرا بولا، ہم سردار کفاکا کو قتل کر دیں گے۔ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا ہے، ہمارے لیے سردار کو قتل کرنا کون سی انوکھی یا مشکل بات ہے؟ اجنبی چور ایک دم سے ٹھٹک گیا، ٹھہرو، تم نے بڑی عمدہ بات کہہ دی ہے، یہ بات میرے دل میں لگی ہے۔ اگر ہم آپس میں مل کر سردار کو ہلاک کر دیں تو نہ صرف ہم خزانے پر قبضہ کر سکتے ہیں بلکہ باقی ساتھیوں پر بھی غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے چور نے کہا، میں سردار کو قتل کرنے پر تیار ہوں۔ اس شخص نے ایک بار میرے بڑے بھائی کو محض اس لیے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ اس کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے چور نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایک بات کا ہمیں یقین دلانا ہوگا کہ خزانے میں ہمیں برابر برابر حصہ ملے گا۔ اجنبی مسافر نے کہا، اس بات کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ سردار کو قتل کرنے کے بعد ہم سیدھے پہاڑی والی خفیہ غار میں جائیں گے اور وہاں فوراً خزانے پر قبضہ کر کے اعلان کریں گے کہ سردار اب ہم ہیں۔ کفاکا کا کٹا ہوا سر ہم غار کے اندر لٹکا دیں گے۔ ہم تینوں گروہ کے سردار بن جائیں گے۔ پہلا چور بولا، اگر دوسرے ساتھیوں نے حصہ مانگا تو کیا جواب دیں گے؟ اجنبی نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر ہم خزانے میں سے تھوڑا بہت سونا ساتھیوں میں بانٹ دیں تو یہ ہمارے حق میں بڑی اچھی بات ہوگی۔ ہم سردار کفاکا کے عبرتناک انجام سے بچ جائیں گے۔ مجھے منظور ہے، مجھے بھی منظور ہے۔ اجنبی بولا، تو پھر خاموش ہو جاؤ اور سردار کفاکا کا انتظار کرو، وہ آ ہی رہا ہوگا، مگر ہم اسے کس جگہ اور کیسے قتل کریں گے؟ پہلا چور بولا، میرا تو خیال ہے کہ اس کا کانٹا ابھی اسی وقت ختم کر دینا چاہیے۔ ہمیں سردار کفاکا کو اسی کمرے میں قتل کر کے اس کا سر اپنے ساتھ لے جا کر غار میں لٹکا دینا چاہیے۔ دوسرے چور نے کہا، یہ مناسب خیال ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اجنبی مسافر نے کہا، سردار کفاکا کی گردن کون اڑائے گا؟ پہلا چور بولا، یہ کام میں کروں گا، کیونکہ اس ظالم شخص نے میرے بھائی کا خون کیا ہے، میں اس سے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اجنبی مسافر بولا، شاباش، تم ایک غیرت مند بہادر چور ہو، تمہیں ضرور اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہیے، نہیں تو تمہارے بھائی کی روح آسمانوں میں پریشان پھرے گی۔ میں تیار ہوں۔ اجنبی مسافر نے کہا، یہ لو تلوار، یہ تلوار زیادہ تیز اور زیادہ لمبی ہے، اپنی تلوار تم مجھے دے دو، اب تم تیار ہو جاؤ، سردار آتا ہی ہوگا۔ اتنے میں نوکرانی نے آ کر کہا، سردار کفاکا آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر نوکرانی باہر نکل گئی۔ اجنبی اور دوسرے دونوں چور خبردار ہو گئے۔ پہلے چور نے اپنی تلوار کو اچھی طرح سے دیکھا اور خاموش ہو کر ستون کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں سردار کفاکا بہت خوش اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی کہا، موٹے یہودی نے ایک ایسے قافلے کے بارے میں بتایا ہے جو پرسوں سرائے میں پہنچ رہا ہے۔ اس میں بڑے بڑے امیر تاجر سفر کر رہے ہیں، بہت زیادہ مال و متاع ان کے پاس ہوگا، ہمیں اس قافلے کو راستے میں ہی جا کر لوٹ لینا ہوگا۔ اجنبی مسافر نے کہا، ہم تیار ہیں سردار۔ سردار نے کہا، ہمیں غار میں چل کر دوسرے ساتھیوں کو بھی خبردار کرنا ہوگا، قافلہ پرسوں صبح صحرا میں قریب ہوگا۔ میرا خیال ہے ہم پرسوں پہلے پہر رستے میں حملہ کر کے دونوں قافلے لوٹ لیں۔ اجنبی بولا، آپ کا خیال ٹھیک ہے سردار، تو پھر چلو غار میں چل کر تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ ہاں سردار، چلیں۔ اس دوران میں باقی دونوں ساتھی خاموش بیٹھے تھے۔ سردار نے اٹھتے ہوئے ایک چور سے کہا، تم کیوں خاموش ہو؟ اس سے پہلے کہ چور جواب دیتا، اجنبی مسافر نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ پہلے چور نے بجلی کی تیزی کے ساتھ تلوار لہرائی اور سردار ٹھہرنے بھی نہ پایا تھا کہ تلوار کا وار اس کی گردن پر پڑا اور سر کٹ کر نیچے جا گرا۔ اجنبی مسافر اور دوسرے چوروں نے جلدی سردار کی تڑپتی ہوئی لاش کو ایک خالی لکڑی کے صندوق میں ڈال کر بند کر دیا۔
اس کا سر اٹھا کر بوری میں ڈالا اور کہا، اب جلدی سے یہاں سے نکل چلو، ہمیں کار میں جا کر اس کا سر لٹکانا ہے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ ماریا ان کا منہ ہی تکتی رہ گئی۔ ان لوگوں نے سردار کی گردن اڑانے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ وہ تینوں سردار کے سر بوری میں باندھ کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ماریا بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی۔ وہ اب یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ان چوروں کا غار کہاں پر ہے، کیونکہ خزانہ غار کے اندر ہی تھا۔ تینوں چور باہر نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور سرپٹ گھوڑے دڑاتے نکل گئے۔ ماریا کا گھوڑا ابھی ایک طرف بندھا ہوا تھا، وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوئی اور چوروں کا پیچھا کرنے لگی۔ تینوں چور بستی میں سے نکل کر میدان میں آئے۔ میدان کو عبور کر کے وہ کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے اونچی نیچی پہاڑیوں کی طرف نکل گئے۔ ماریا برابر ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اب وہ ایک وادی میں آ گئے، یہاں ریت ہی ریت تھی، کہیں کہیں کھجوروں کے جھنڈ کھڑے تھے، آس پاس پہاڑیاں تھی۔ ماریا ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ سامنے ایک پرانا سا کھنڈر آ گیا۔ تینوں چور اس کھنڈر کے پاس آ کر رک گئے۔ انہوں نے ایک جگہ سے پتھروں کی بڑی بڑی سیلوں کو ہٹایا، نیچے سے ایک دروازہ نکل آیا۔ چوروں نے گھوڑوں کو ایک طرف باندھا اور غار کے اندر داخل ہو گئے۔ ماریا اس وقت تک اپنے گھوڑے کو ایک طرف چھپا چکی تھی، وہ بھی چوروں کے پیچھے پیچھے غار میں داخل ہو گئی۔ اندر دوسرے چور بیٹھے مختلف کام کر رہے تھے، کوئی تلوار تیز کر رہا تھا، کوئی تیر کمان بنا رہا تھا۔ اجنبی مسافر نے جاتے ہی سردار کفاکا کا سر بوری میں سے نکال کر نیزے میں لٹکا کر اوپر کر دیا۔ سنو میرے ساتھیوں، ہم نے اس ظالم سردار کو قتل کر دیا ہے، جو ہمارے چرائے ہوئے مال کو اکیلا ہی ہضم کرنا چاہتا تھا۔ اب اس مال میں تم سب کا حصہ ہے۔ آج سے ہم تمہارے سردار ہیں اور تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں جہاز میں سے لوٹے ہوئے خزانے کا حصہ ملے گا، بلکہ ہر چرائے ہوئے مال کو تم سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلے تو چور بڑے حیران ہوئے اور سردار کے سر کو خوف زدہ ہو کر تکنے لگے۔ پھر جب نئے سردار نے اعلان کیا کہ ان میں چوری کیے ہوئے مال اور خزانے کا سونا برابر برابر بانٹا جائے گا تو وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے خوشی سے نئے سردار کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے سردار ہو۔ کفاکا ہمیشہ سے ہم پر ظلم کرتا آ رہا ہے، اچھا کیا اسے قتل کر دیا گیا۔ اشرفی سردار نے کہا، شاباش میرے غیرت مند ساتھیوں، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آج سے میں تمہارا سردار ہوں، بلکہ میں تمہارا خادم ہوں۔ میں تمہاری خدمت کروں گا اور تمہیں تمہارا حق دلواؤں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سارا مال تم سب میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ پرسوں ہمیں ایک قافلے پر ڈاکہ ڈالنا ہے، تم لوگوں کو تیار رہنا ہوگا۔ اس ڈاکے کے مال کو بھی ہم سب برابر برابر تقسیم کریں گے۔ چوروں نے نیا سردار زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ سردار کفاکا کا سر غار کے اندر چھت سے لٹک رہا تھا۔ ماریا ایک طرف کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ اجنبی مسافر یعنی نئے سردار کی چالاکی پر بڑی حیران تھی کہ کمبخت نے کس طرح آن کی آن میں سردار کا سر کٹوا دیا اور پھر خود سردار بن بیٹھا۔ ماریا غار کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، کیونکہ یہاں بہت سا مال و دولت جمع تھا۔ ہر طرف بوریوں میں ریشمی کپڑے کے تھان اور چاندی کے زیورات تھے۔ یہ سارے کا سارا لوٹا ہوا مال تھا۔ وہ اپنا خزانہ دیکھنا چاہتی تھی۔ خزانے کا صندوق اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس وقت تو وہ یہی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد وہاں سے نکل کر امبر اور ناگ کے پاس جائے اور انہیں بتائے کہ خزانے کا پتہ چل گیا ہے۔ اب اس نے باہر کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا پیر ایک کانسی کے گلدان سے ٹکرا گیا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ گلدان لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ تمام چوروں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر سوائے الٹے ہوئے گلدان کے اور کچھ نہیں تھا وہاں۔ ماریا غار میں سے باہر نکل گئی تھی۔ غار سے باہر نکلتے ہی ماریا نے گھوڑے کو سمندر کی طرف ڈال دیا۔ شام کا اندھیرا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ امبر اور ناگ جہاز کے عرصے پر کھڑے تھے۔ ناگ نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی، اس کا حال پہلے سے اچھا تھا، سر کا درد غائب ہو چکا تھا۔ وہ ماریا کے بارے میں پریشان تھے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ واپس نہیں آئی ابھی تک۔ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے ہم نے غلطی کی جو اسے اکیلی بھیج دیا، ہم میں سے کسی ایک کو اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ امبر نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، ماریا بہت سمجھدار لڑکی ہے، عقل والی ہے، وہ ہر مصیبت کا اکیلی مقابلہ کر سکتی ہے۔ میرا خیال ہے وہ آ ہی رہی ہوگی۔ اتنے میں انہیں گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ امبر نے آواز دی، ماریا کیا یہ تم ہو؟ ماریا نے دور سے جواب دیا، امبر بھائی میں آ گئی ہوں، شکر ہے خدا کا۔ امبر اور ناگ بڑے خوش ہوئے کہ ماریا واپس آ گئی۔ ماریا گھوڑے سے اتری تو گھوڑا ظاہر ہو گیا۔ امبر نے کشتی سمندر میں اتار دی، وہ خود ماریا کو کشتی میں بٹھا کر جہاز میں لے گیا۔ ناگ، امبر اور ماریا نیچے کیبن میں چلے گئے۔ امبر نے پوچھا، کہو ماریا، خزانے کا کچھ پتہ چلا؟ ماریا نے کہا، کچھ کیا، بلکہ خزانے کا سارا پتہ چل گیا ہے۔ ناگ نے کہا، سچ کہہ رہی ہو ماریا؟ تو اور کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یہاں سے خزانہ سردار کفاکا چرا کر لے گیا تھا۔
سردار کا فاقہ ہلاک ہو چکا ہے، خزانہ یہاں سے دور پہاڑیوں کے ایک کھنڈر کے غار میں موجود ہے۔ امبر نے کہا، ہم ابھی چل کر خزانہ وہاں سے لے آتے ہیں۔ ماریا نے کہا، ابھی جانا ٹھیک نہیں، وہاں سبھی چور موجود ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ امبر جوش میں تھا۔ ماریا بولی، امبر بھائی، پرسوں صبح سارے چور ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت غار میں سوائے ایک تو پہرے داروں کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اس وقت بڑی آسانی سے خزانہ اٹھا کر لے آئیں گے۔ پھر ماریا نے امبر اور نا کو ساری کہانی سنائی، اس نے خزانے کا سراغ کس طرح لگایا۔ دونوں بھائی ماریا کی ذہانت پر بڑے خوش ہوئے۔ اب وہ پرسوں کے دن کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف نئے سردار نے جا کر سرائے کے مالک موٹے یہودی سے ملاقات کی اور اس کے آنے والے قافلے کے بارے میں پوچھا۔ یہودی کو جب معلوم ہوا کہ کفا کا قتل کر دیا گیا ہے تو وہ خاموشی سے بولا، نئے سردار، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تم ہی سردار بننے کے قابل تھے۔ کفا کا ایک ظالم شخص تھا، اس نے کبھی کسی ساتھی کو اس کا حق نہیں دیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کی جان اس کے عذاب سے چھوٹی۔ نئے سردار نے کہا، یہ فضول بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ نیا قافلہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس میں کس کس ملک کے تاجروں کا مال ہے۔ موٹا یہودی بولا، میرے مخبروں نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ یہ قافلہ ملک شام سے آ رہا ہے۔ اس میں مصر اور بابل کے بڑے بڑے امیر تاجروں کا مال موجود ہے۔ اگر ہم اسے لوٹنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ نئے سردار نے کہا، کیا قافلے کے ساتھ حفاظتی سپاہی بھی آ رہے ہیں؟ یہودی بولا، میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے، قافلے کے ساتھ جو سپاہی آ رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، ہم بڑی آسانی سے ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ نئے سردار نے کہا، ٹھیک ہے، ہم پرسوں قافلے کو رستے میں ہی جا کر پکڑیں گے، یہ دولت ہم سے بچ کر نہیں جا سکے گی۔ موٹے یہودی نے ڈرتے ڈرتے کہا، سرکار، میرے آقا، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کو قافلوں کی خبر دے کر روٹی کماتے ہیں، اس دفعہ مجھے کچھ زیادہ انعام ملنا چاہیے۔ نئے سردار نے مسکرا کر کہا، فکر نہ کرو، اس دفعہ تمہیں پہلے سے زیادہ مال ملے گا۔ شکریہ شکریہ، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کو دعائیں دوں گا۔ نئے سردار نے قہوے خانے سے نکل کر غار میں جاتے ہی سب چوروں کو خبردار کر دیا۔ اس نے تیاری شروع کر دی۔ دوسرے روز آدھی رات کو وہ لوگ غار سے باہر نکل گئے۔ گھوڑوں پر سوار انہوں نے اس شہرا کا راستہ لیا جدھر سے قافلے گزرا کرتے تھے۔ وہ قافلے کو راستے ہی میں لوٹنا چاہتے تھے۔ ادھر چور غار میں سے نکلے اور دوسری طرف امبر، ناگ اور ماریا تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر غار کی طرف خزانہ واپس لینے چل پڑے۔ چور قافلے کی طرف بڑھ رہے تھے اور امبر ناگ چوروں کے غار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دور سے چوروں نے صحرا میں اڑتی ہوئی گرد دیکھی۔ نئے سردار نے کہا، ہوشیار ہو جاؤ، قافلہ آ رہا ہے۔ چور ہوشیار ہو گئے، وہ دو ٹولیوں میں بٹ گئے اور انہوں نے پہلو سے ہو کر قافلے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ انہیں یہ خبر نہیں ملی تھی کہ قافلے کے ساتھ فوج کی باری تعداد سفر کر رہی ہے۔ یہ فوج ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی تھی۔ نئے سردار کو کچھ معلوم نہیں تھا، اس کا خیال تھا قافلے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 15-20 حفاظتی سپاہی ہوں گے، جیسا کہ عام طور پر قافلوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ قافلے کے قریب آ کر نئے سردار نے چیخ کر کہا، قافلے پر حملہ کر کے لوٹ لو، عورتوں کو اٹھا لو اور بچوں کو قتل کر دو۔ چوروں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ قافلے والوں نے جب دیکھا کہ ڈاکو کا ایک گروہ ان پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے تو فوج خبردار ہو گئی۔ فوج کے سپاہیوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں کھینچ لی اور قافلے سے باہر نکل کر چوروں کو گرد میں لے لیا۔ اب نئے سردار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے، مگر اب وقت گزر گیا تھا۔ اب وہ واپس بھی نہیں بھاگ سکتا تھا کیونکہ فوج نے ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا۔ مجبور ہو کر چوروں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ جنگ چھڑ گئی، تلواریں، نیزے اور تیر کمان برسنے لگے، مگر چور کے پاؤں نہیں ہوتے، گناہ کرنے والا بزدل ہوتا ہے۔ چور فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ بھاگنے لگے مگر وہاں سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے، چاروں طرف سے فوج نے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کٹ کٹ کر مرنے لگے۔ فوج کے سپاہی بڑے بہادر اور تجربہ کار سپاہی تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے سارے کے سارے چوروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ نیا سردار اپنی جان بچا کر بھاگا تو سپاہی اس کا تعاقب کرنے لگے۔ نئے سردار کے سارے ساتھی مارے جا چکے تھے، اسے اس کا بڑا صدمہ تھا۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار بگٹک بھاگا جا رہا تھا کہ کھٹاک سے ایک تیر آ کر اس کی گردن میں لگا۔ اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ چھوٹ گئی اور وہ اندھے منہ گھوڑے سے اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ فوج چوروں کے سردار کے سر پر پہنچ گئی۔ ایک سپاہی نے چوروں کے سردار کو نیزے میں پرو دیا، نیزہ اس کے سینے میں گھونپ دیا گیا۔ نیا سردار ریت پر تڑپنے لگا۔ فوج کے سپاہی واپس قافلے میں آ گئے۔ میدان ڈاکوؤں سے صاف ہو گیا تھا، چوروں کی لاشیں میدان میں پڑی جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں۔ قافلہ پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔
اب ماریا، امبر اور ناگ کی طرف آتے ہیں۔ وہ تینوں بہن بھائی گھوڑوں پر سوار غار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماریا انہیں پہاڑوں کے کھنڈر میں لے آئی۔ امبر نے پوچھا، ماریا کیا یہی وہ کھنڈر ہے جہاں ڈاکو کا غار ہے؟ ہاں بھائی امبر، اسی جگہ وہ غار ہے جہاں ہمارا خزانہ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ناگ نے کہا، یہاں ضرور ارد گرد ڈاکو نے پہرا لگا رکھا ہوگا، ہمیں بڑی ہوشیاری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ امبر بولا، میرا خیال ہے ہم یہاں ایک طرف چھپ جاتے ہیں۔ ماریا، تم آگے جا کر معلوم کرو کہ پہرا کہاں کہاں لگا ہوا ہے، کیونکہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ ماریا گھوڑے پر سے اتر کر غار کی طرف چلی۔ ناگ کا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ غار کا جہاں دروازہ تھا، اس کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے دو ڈاکو تیر کمان لیے پہرا دے رہے تھے۔ وہ تو ماریا کو نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر ماریا ان دونوں کو پتھروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے اور آپس میں باتیں کرتے سن رہی تھی۔ ایک کہہ رہا تھا، سردار قافلے پر حملہ کرنا گیا ہوا ہے، اس بار ہمیں امید ہے کہ زیادہ مال ملے گا، کفاکا تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ دوسرے پہرے دار نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن ابھی تک یہ لوگ واپس کیوں نہیں آئے؟ پہلے تو اتنی دیر میں واپس آ جایا کرتے تھے۔ پہلے نے کہا، مال و اسباب زیادہ ہاتھ لگا ہوگا، انہیں گھوڑوں پر لاد رہے ہوں گے۔ ہاں یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ ماریا چپکے سے واپس چلی گئی۔ اس نے امبر اور ناگ کو بتایا کہ غار کے دروازے پر آمنے سامنے دو پہرے دار پہرا دے رہے ہیں۔ امبر اور ماریا نے ناگ کو اسی جگہ کھڑا رہنے دیا اور خود پہرے داروں کی خبر لینے چل پڑے۔ وہ پہاڑی کے پیچھے سے اوپر آئے۔ ماریا ایک پہرے دار کے پیچھے سے نکلی اور امبر دوسرے پہرے دار کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پہرے دار بڑے مزے سے باتیں کر رہے تھے۔ ماریا نے زمین سے پتھر اٹھا کر پہرے دار کے سر پر دے مارا، وہ چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ دوسرے پہرے دار نے جب دیکھا کہ اس کا ساتھی گر کر بے ہوش ہو گیا ہے تو وہ حیران ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہاں کوئی بھی آدمی نہیں تھا۔ ابھی وہ پوری طرح کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ امبر نے پیچھے سے پتھر مار کر اسے بھی بے ہوش کر دیا۔ امبر اور ماریا نے مل کر ان کے منہ کپڑے سے باندھ کر ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے۔ امبر نے سیٹی بجا کر ناگ کو خبردار کیا۔ ناگ نے سیٹی کی آواز سنی تو وہ گھوڑوں کو ایک طرف باندھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس وقت ماریا اور امبر بھی دروازے کے سامنے آ چکے تھے۔ امبر نے ناگ کو بتایا کہ دونوں پہرے داروں کو منہ بند کر کے رسیوں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ ناگ نے ماریا سے کہا، ماریا غار کا دروازہ کس جگہ پر ہے؟ یہاں تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میرا مطلب ہے دروازہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر ایک جگہ سے پتھر ہٹایا اور کہا، اس کے نیچے جو سل رکھی ہے یہی غار کا دروازہ ہے۔ امبر اور ناگ نے مل کر سل کو ایک طرف ہٹا دیا۔ اب غار کا دروازہ نمودار ہو گیا۔ ماریا نے امبر کو خبردار کیا کہ ہمیں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ سردار قافلہ لوٹ کر اپنے ڈاکو ساتھیوں کے ساتھ واپس آتا ہی ہوگا۔ امبر نے آہستہ سے پوچھا، کتنے سپاہی ہوں گے؟ ماریا نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اندر کوئی ڈاکو نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اندر بھی ڈاکو موجود ہوں۔ اتنا بڑا خزانہ اور مال و دولت یہ لوگ حالی نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ ماریا نے کہا، میں پہلے جا کر پتہ کرتی ہوں کہ اندر کتنے ڈاکو موجود ہیں۔ ماریا غار میں آگے بڑھنے لگی۔ بڑے دلان پر جا کر اس نے دیکھا کہ ادھر ادھر 6-7 ڈاکو خزانے اور چاندی سونے کے صندوقوں پر پہرا دے رہے ہیں۔ وہ آپس میں ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہے تھے۔ ماریا نے واپس آ کر امبر اور ناگ کو بتایا، 6-7 ڈاکو اندر پہرا دے رہے ہیں۔ ناگ نے کہا، امبر بھائی ان لوگوں سے میں اور ماریا نپٹ لیں گے، آپ اسی جگہ کھڑے رہیں۔ امبر نے سرگوشی میں کہا، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا، میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ ماریا نے کہا، تو پھر امبر بھائی تم ہمارے پیچھے پیچھے آنا اور ہم وہاں پہلے چلیں گے۔ ناگ نے اسی وقت پھنکار ماری سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ وہ غار کی دیوار چڑھ گیا اور رینگ رینگ کر آگے بڑھنے لگا۔ ماریا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ امبر بہت پیچھے تھا۔ ڈاکو بڑے مزے سے ادھر ادھر پہرا دے رہے تھے، چل پھر رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ماریا ان کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اوپر سے سانپ بھی قریب آ گیا۔ سانپ دیوار پر سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اس نے بیٹھے ہوئے پہرے دار کو چون لیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کی گردن پر ڈس دیا۔ ڈاکو نے سانپ کو دیکھ کر چیخ ماری، سانپ سانپ، اس نے ڈس لیا مجھے۔ وہاں ایک شور مچ گیا۔ ڈاکو سانپ کی طرح لپکے، مگر سانپ غائب ہو چکا تھا۔ ڈاکو کے خون میں ناگ کا خطرناک زہر داخل ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہونے لگا اور پھر زمین پر گر پڑا۔ ادھر ماریا نے ایک ڈاکو کے ہاتھ سے تلوار چھین لی۔ ڈاکو نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ساتھی سے کہا، میری تلوار کس نے چھینی؟ مجھے کیا معلوم، میرے پاس تو اپنی تلوار ہے، تو پھر میری تلوار کون لے گیا؟ اتنے میں ماریا نے تلوار کا وار کر کے ڈاکو کی گردن اڑا دی۔ ناگ نے اس عرصے میں دوسرے ڈاکو کو بھی کاٹ دیا۔ وہ بھی زہر کے اثر سے چیخ مار کر نیچے گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ ماریا نے ایک اور ڈاکو کے سینے میں تلوار گھونپ دی۔ یہ قتل عام دیکھ کر باقی کے ڈاکو بکھلا گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکو قتل ہو رہے تھے اور قاتل نظر نہیں آ رہا تھا۔
اتنے میں انبر تلوار ہاتھ میں لیے نمودار ہوا۔ ڈاکو نے غیر مرد کو دیکھا تو اس پر ٹوٹ پڑے۔ انبر نے 4 ڈاکو کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا، مگر وہ اکیلا ہی ان چاروں پر بھاری تھا۔ اس پر ڈاکو بار بار وار کر رہے تھے۔ انبر پر تلوار کے کسی وار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ الٹا انبر نے دیکھتے ہی دیکھتے 3 ڈاکو کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ایک ڈاکو رہ گیا تھا، ماریا نے اسے بھی ختم کر دیا۔ اب میدان صاف تھا۔ غار میں انہوں نے اپنے خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ ڈاکو کے غار میں اس وقت کوئی نہیں تھا، صرف انبر، ماریا اور ناگ خزانے کو تلاش کر رہے تھے۔ آخر ایک جگہ انہیں اپنے خزانے کا صندوق مل گیا۔ ناگ اور انبر نے صندوق کو کندھوں پر اٹھایا اور اسے لے کر باہر آ گئے۔ غار کے دروازے پر انہوں نے صندوق رکھ دیا۔ انبر نے کہا، ماریا گھوڑے اسی جگہ لے آؤ۔ ماریا گھوڑے لینے چلی گئی۔ ناگ نے انبر سے پوچھا، اس غار میں بے شمار مال و دولت پڑا ہے، وہ کس کے کام آئے گا؟ انبر نے کہا، ڈاکو آ کر اسے سنبھال لیں گے، ہمیں اتنی دولت لے جا کر کیا کرنا ہے؟ کمبخت، یہ ہمارا خزانہ پہلے ہی ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم اس وقت سپین کی بندرگاہ پر پہنچ گئے ہوتے۔ ناگ نے کہا، انبر بھائی، یہ سارا مال لوٹا ہوا ہے، ڈاکو کا اپنا نہیں ہے، آخر انہیں بھی تو سبق سکھانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس غار کو آگ لگا کر سارے مال کو جلا دیتے ہیں۔ انبر بولا، خواہ وہاں آگ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، شاید ہماری طرح سے کوئی دوسرا آدمی یہاں آئے اور ڈاکو کو شکست دے کر یہ سارا مال اپنے قبضے میں کر لے۔ اب ماریا گھوڑے لے کر آ گئی، اس نے دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ میرا تو خیال ہے کہ یہاں سے سارے زیورات اور دولت نکال کر اس بستی کے لوگوں میں تقسیم کر دینی چاہیے۔ انبر ہنس کر بولا، پھر اس بستی کے ہر گھر میں ڈاکو چوریاں کر کے اپنا مال واپس لے لیں گے، بڑا قتل و عام ہوگا۔ دولت کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ بھائی بھائی میں خون خرابہ کرا دیتی ہے۔ ماریا نے کہا، تو پھر اس غار کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ناگ ٹھیک کہہ رہا ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ماریا بہن، انبر نے کہا، آگ لگانے سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ دھواں نکلتا دیکھ کر لوگ ادھر دوڑیں گے۔ دولت کو حاصل کرنے کے لیے ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے فساد ڈالنے کی، ہمیں اپنا صندوق مل گیا ہے، ڈاکو جانے اور ان کا مال و دولت جانے۔ آؤ اب یہاں سے چلتے ہیں، جہاز سمندر میں اکیلا کھڑا ہے۔ انہوں نے صندوق گھوڑے پر رکھا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس سمندر کی طرف چلنے لگے۔ صبح کا اجالا پھیل گیا تھا۔ جاتے ہوئے انہوں نے غار کے دروازے پر سل رکھ کر اسے بند کر دیا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ سمندر کے کنارے آئے تو یہ دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ ان کا جہاز وہاں پر نہیں تھا۔ ارے، ہمارا جہاز کدھر چلا گیا؟ ہم اسے اسی جگہ چھوڑ کر گئے تھے، اسے کون لے گیا؟ وہ اپنے آپ نہیں جا سکتا تھا۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر سمندر کے کنارے اس جگہ کھڑے تھے جہاں تھوڑی دیر پہلے ان کا جہاز لنگر ڈالے کھڑا تھا۔ انبر نے کہا، کمال ہو گیا یہ بھی، آخر جہاز کدھر چلا گیا؟ اسے کون لے گیا؟ یہاں تو کوئی بھی ایسا نشان نہیں ملتا کہ جہاز کو کس نے اغوا کیا۔ اب جو انہوں نے غور سے دیکھا تو ریت پر بہت سے آدمیوں کے قدموں کے نشان تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی ڈاکو کے گروہ نے ان کے جہاز کو وہاں سے اغوا کر لیا ہے۔ وہ ریت پر اداس ہو کر بیٹھ کے، خزانہ نہیں تھا تو جہاز ان کے پاس تھا، اور اب خزانہ قبضے میں آیا ہے تو جہاز غائب ہو گیا۔ ناگ نے کہا، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، جن لوگوں نے ہمارے جہاز کو اغوا کیا ہے وہ بھی سمندر میں زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، اگر ہم ان کا پیچھا کریں تو سمندر میں جا کر انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ انبر نے کہا، تمہارا خیال مناسب معلوم ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کشتی کہاں سے حاصل کریں گے؟ ادھر کچھ کشتیاں نظر آ رہی ہیں، ناگ نے کہا۔ انبر بولا، میں وہاں جا کر کشتی حاصل کرتا ہوں، تم لوگ اسی جگہ کھڑے رہو۔ انبر نے ناگ اور ماریا کو خزانے کے پاس چھوڑا اور تینوں گھوڑے اور بہت سے سونے کی شفیاں لے کر تیزی سے اس جگہ پہنچا جہاں چند ایک ماہی گیر کی بات بان کشتیاں کھڑی تھیں۔ کچھ ماہی گیر دھوپ میں بیٹھے جال مرمت کر رہے تھے۔ انبر نے جا کر انہیں سلام کیا اور پوچھا، آپ نے یہاں سے ایک بات بانی جہاز کو تو گزرتے نہیں دیکھا؟ ماہی گیر نے کہا، ہاں، وہ ابھی ابھی یہاں سے لنگر اٹھا کر روانہ ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ہن قوم کے سپاہی سوار تھے، وہ ہن بادشاہ کا جہاز لگتا تھا۔ انبر سمجھ گیا چنگیزی فوج اس کا پیچھا کرتی وہاں تک آئی ہوگی اور وہی اس کا جہاز کو لے کر چلی گئی ہوگی۔ انبر نے ماہی گیر سے ایک بادبانی جہاز کا سودا کرنا چاہا تو ماہی گیر نے اس کے عوض 100 سونے کی شفیاں طلب کی۔ انبر نے ماہی گیر کے آگے 100 سونے کی شفیوں کی تھیلی رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں یہ 3 گھوڑے بھی انعام میں دیتا ہوں۔ ماہی گیر تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کشتی حاضر ہے جناب، آپ اس کشتی کے مالک ہیں۔ شکریہ۔ انبر کشتی میں سوار ہو گیا۔ یہ کشتی کافی بڑی تھی اور اس کے 2 بادبان تھے جو کافی مضبوط تھے، سمندر میں اس قسم کی کشتی سفر کر سکتی تھی۔ انبر نے بادبان کھول دیے اور اسے لے کر ناگ اور ماریا کے پاس آ گیا، جلدی سے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ماریا اور ناگ نے خزانے کا صندوق کشتی میں رکھا اور خود بھی اس میں سوار ہو گئے۔ انبر نے انہیں بتایا کہ ان کے جہاز کو ہن قوم کے فوجی اغوا کر کے لے گئے ہیں، ضرور وہ بادشاہ یا شاہی خاندان کی تلاش میں
یہاں آئے ہوں گے۔ انہوں نے ہمارے جہاز کو پہچان لیا ہوگا اور باغتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح کہہ کر ہمارے جہاز کو لے کر چل پڑے ہوں گے۔ امبر بولا، ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ اب ہمیں سمندر میں تیزی سے سفر کر کے اپنے جہاز تک پہنچنا ہے اور اسے دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی توہین ہے کہ ہن قوم کے سپاہی ہمارا جہاز چھین کر لے گئے۔ ماریا نے کہا، کیا ہم 2 باد بانوں والی کشتی میں سفر کرتے ہوئے 6 بڑے باد بانے والے جہاز کو پکڑ سکتے ہیں؟ امبر بولا، کیوں نہیں؟ چھوٹی کشتی اگر سمندر کے بیچ میں تیرنے والی تیز لہر کے اوپر آ جائے اور باد بان کھول دیے جائیں تو اس کی رفتار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ امبر ایک ماہر ملاح تھا، اسے سمندر میں جہاز چلانے کا بہت تجربہ تھا۔ اس نے کشتی کے دونوں باد بان کھول کر بڑے چپو کی مدد سے کشتی کو کھلے سمندر کی طرف لانا شروع کر دیا۔ قطب نما اور ایک جیبی نقشہ اس کے پاس موجود تھا، ویسے بھی وہ ستاروں کی مدد سے سمندر میں رستہ تلاش کر سکتا تھا۔ کھلے سمندر میں آ کر اس نے معلوم کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ سمندر کی تیز لہر کہاں ہے اور اس کا رخ کس طرف کو ہے۔ کافی دیر کی کوشش اور آوارہ گردی کے باہر وہ سمندر کی تیز لہر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے ڈنڈا سنبھال کر کشتی کو سمندر کی بڑی لہر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ ناگ ہوشیاری سے کام لینا، جو ہی ہماری کشتی سمندر کی تیز لہر پر آئے گی، کشتی کو ایک زبردست دھکا لگے گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ باد بانوں کی رسیوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اگر باد بان کی رسی ہاتھ سے نکل گئی تو کشتی بے قابو ہو جائے گی۔ ناگ نے کہا، فکر نہ کرو امبر بھائی، میں پوری طرح تیار ہوں۔ امبر دھیرے دھیرے کشتی کو دھکیلتا ہوا سمندر کی بڑی لہر کے قریب لے آیا۔ سمندر میں عام طور پر گرم سمندروں کے بیچ میں ایک بڑی تیز لہر چلا کرتی تھی، جس سے بڑے بڑے جہاز بھی گھبرایا کرتے تھے۔ چھوٹی کشتی کو یہ تیز کر دیتی تھی، مگر بڑے جہاز کو چکر دے کر گھمانا شروع کر دیتی تھی۔ اس لیے جہاز کے کپتان عام طور پر اس لہر سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ امبر ایک تجربہ کار ملاح تھا، اس نے بڑی ہوشیاری اور تجربے سے کام لیتے ہوئے آہستہ سے کشتی کو سمندر کے تیز دھارے پر چڑھا دیا۔ ادھر ناگ نے باد بانوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ جو ہی کشتی سمندر کے تیز دھارے پر آئی، کشتی کو ایک زبردست دھچکا لگا۔ اس سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ایک دم سے کشتی کو دھکا دے کر اس کی رفتار تیز کر دی ہو۔ ایک بار تو باد بان کی رسی ناگ کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ امبر نے کہا، ناگ مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ فکر نہ کرو امبر بھائی۔ ماریا ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھی، کشتی برابر ہچکولے کھا رہی تھی، اس کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ امبر اپنی مہارت سے کشتی کو سمندر کے دھارے کے بالکل بیچ میں لے آیا۔ درمیان میں آنے سے کشتی نے ہچکولے کھانے بند کر دیے۔ اب وہ ڈگمگانے کی بجائے بڑی تیزی سے مغرب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امبر نے کہا، ایک باد بان لپیٹ دو ناگ، رفتار اور زیادہ تیز ہو جانے سے کشتی الٹ جانے کا خطرہ ہے۔ ناگ نے رسی چھوڑ دی، باد بان اپنے آپ پھڑپھڑاتا ہوا مستول کے نیچے آن گرا۔ اس کی رفتار اب بھی تیز تھی۔ امبر نے ڈنڈا چھوڑ دیا۔ ناگ نے کہا، امبر بھائی تم نے کمال کر دیا۔ اس وقت ہماری کشتی جس رفتار سے چل رہی ہے، یہ تو ہمارے جہاز کی رفتار سے 2 گنا زیادہ رفتار ہے۔ ماریا نے ہنس کر کہا، امبر بھائی تم ایک تجربہ کار ملاح ہو۔ امبر نے کہا، اگر میں اس سے واقف نہ ہوتا تو ہم اس 2 باد بانوں والی کشتی میں اپنے جہاز تک ساری زندگی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اب ہمارا جہاز اگر اسی سمت کو گیا ہے تو ہم 1 روز کے اندر اندر اس کے قریب پہنچ جائیں گے۔ ماریا نے کہا، اگر وہ اس سمت نہ گیا ہوگا تو پھر کیا کریں گے ہم؟ ہمارا انجام اس تیز دھارے پر کیا ہوگا؟ ناگ بولا، جہاز کا کسی دوسری سمت کو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امبر نے کہا، ماہی گیروں نے ہمیں اسی رخ بتایا ہے۔ وہ لوگ جہاز کے کھلے باد بان کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ جہاز کس طرف کو سفر کرنے والا ہے۔ ناگ نے کہا، اس حساب سے تو ہمیں کل صبح تک اپنے جہاز کی دور سے جھلک نظر آ جانی چاہیے۔ ضرور نظر آئے گی۔ امبر نے کہا، ماریا بولی، سوال یہ ہے کہ ہم اپنے جہاز پر کیسے سوار ہوں گے؟ جہاز پر سوار ان سپاہی تو دور ہی سے ہمیں دیکھ لیں گے، وہ ہمیں پہچان بھی لیں گے تو وہ یقیناً ہماری کشتی کو آگ لگا دیں گے، ہمارا خزانہ بھی اپنے قبضے میں کر لیں گے اور ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ ہم تو بڑے خطرناک سفر پر نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا میں سچ کہہ رہی ہوں؟ امبر نے کہا، ماریا بہن، ان ساری باتوں کو سوچ سمجھ کر ہی ہم اپنے جہاز کی طرف جا رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، جس طرح سے تم سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہوگا۔ جہاز کی پہلی جھلک دیکھ کر ہی میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا۔ اس ترکیب پر عمل کرنے سے ہم جہاز پر پہنچ جائیں گے اور ہمارا خزانہ بھی بچ جائے گا۔ ماریا اور ناگ چپ ہو گئے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ امبر نے کیا ترکیب سوچ رکھی تھی، انہوں نے اس سے پوچھنا بھی مناسب نہیں خیال کیا۔ اب تو وہ سمندر میں نکل پڑے تھے۔ باد بانی کشتی سمندر کے تیز دھارے پر بڑی تیزی سے شمال مغرب کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ شام کو انہوں نے کچھ کھایا پیا اور پھر باری باری سونے لگے۔ امبر ساری رات کشتی کے سفر پر بیٹھا ستاروں کو تکتے رہا۔ ستاروں کے حساب سے وہ درست دن کو جا رہا تھا۔
تو پیارے لسنرز، مکار نجومی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ جلدی اس سیریز کی نئی کہانی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔